اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ماشاءاللہ سے آج ہمارا یہ 132 لیسن نمبر ہے، 132واں درس ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک ویژن ہے جس کو لے کے ہم چلے۔ آج سے 2.5 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے 2.5 سال ہو گئے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یوتھ تک کوئی کام کی بات پہنچے، میرے نوجوان بچوں تک کام کی بات پہنچے۔ اس لیے میں سدا آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ تنہا نہ دیکھیں بلکہ آپ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی بچے میں کوئی چینج آ جائے، اور یہ ہونا ضروری ہے اور انشاءاللہ ہوگا، چینج آئے گا۔ کیونکہ دیکھیے، لوگ 3 طرح کی عقل رکھتے ہیں، 3 طرح کی زندگی رکھتے ہیں۔ ایک ہے عقل معاش۔ معاش کہتے ہیں کھانے پینے کو، بس اسی کی عقل ہے کہ مجھے کچھ کمانا ہے، ورنہ میں بچوں کو کیسے پالوں گا، بیوی بچوں کو کیسے میں سہولتیں دوں گا۔ بے شک کمائیے، اچھے سے اچھی چیزیں جو ہے نا مہیا کیجیے، اچھے سے اچھا گھر بنائیے، اچھے سے اچھی گاڑی لیجیے، اچھے سے اچھی زندگی جیجیے، اچھے سے اچھی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیے۔ لیکن صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے۔ معاش کا تعلق جسم سے ہے۔ کچھ لوگ صرف جسم کے لیے جیتے ہیں، جسم کو کیسے راحت دوں، جسم کو کیسے اچھا رکھوں، یوگا کروں، ایکسرسائزز کروں، جسم کو جوان بناؤں۔ کوئی چیز بڑھاپے کو نہیں روک سکتی اور کوئی چیز موت کو ٹال نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسم عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ بے شک جسم کو اچھا رکھنا ضروری ہے، بے شک ایکسرسائز کیجیے، اور میں خود کرتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ سے میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن میں مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ایکسرسائز کیجیے، ہر طرح سے اپنے جسم کو مضبوط رکھیے، لیکن جسم کے ساتھ ساتھ روح کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ تو خالی جسم لاک آپ کوشش کیجیے۔ جیسے انسان پہ موت آتی ہے تو جسم کو فوراً دفن کر دیا جاتا ہے، چاہے کتنا حسین رہا ہو، کتنا خوبصورت رہا ہو، کتنا طاقتور رہا ہو، کتنا مشہور بندہ رہا ہو، کتنا پیسے والا رہا ہو، لیکن جب مر جاتا ہے تو فوراً اسے مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، پھر اسے دنیا بھول بھی جاتی ہے۔ یہ ہے عقل معاش۔ دوسرا ہے عقل میعاد، قیامت کی عقل رکھنے والا، یعنی قیامت کی فکر کرنے والا، قبر کی فکر کرنے والا، برزخ کی فکر کرنے والا، جنت کی فکر کرنے والا۔ لہذا اس کی نظر آگے تک ہوتی ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، وہ چلا رہا تھا اور بہت سردی کا زمانہ تھا، بہت سرد، بالکل مائنس میں جا رہا تھا ٹیمپریچر، یعنی مائنس، بعض جگہ -20 -30 تک ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی جگہ کو تصور کیجئے، وہاں وہ چلا رہا ہے اور اس کی گاڑی جو ہے نا اچانک خراب ہو جاتی ہے جنگل میں۔ بہت زیادہ سردی ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں فریز ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہے اور اس کے گاڑی میں کوئی ہیٹر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے۔ گاڑی اگر سٹارٹ نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا۔ اب اسے جب یقین ہو گیا میں مر جاؤں گا، اس نے کہا پروردگار اگر میں بچ گیا، میں اول وقت نماز پڑھا کروں گا۔ اس کی فکر وہاں کی ہے، اسے کہتے ہیں عقل میعاد۔ اس نے دیکھا کہ اچانک کہیں سے کوئی گاڑی آئی، رکی، اس میں سے ایک آدمی اترا جس کے ہاتھ میں اسپینر تھا۔ اس نے کہا کیا میں تمہاری ہیلپ کر دوں؟ کہ بسم اللہ۔ اب اس نے تھوڑی دیر میں گاڑی سٹارٹ کر دی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے اس جوان نے کہا ڈرائیور سے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، اس پہ قائم رہنا۔ حیران ہو گیا، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اب دیکھا تو پلٹ کے غائب تھا وہ۔ یہ ہے عقل میعاد۔ اور ایک ہے عقل مطمئنہ،
وہ اپنے لیے نہیں جیتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جیتا ہے۔ یہ عقل جو روح کے لیے جیتے ہیں، یہ ہے وہ افراد جنہیں انبیاء و مرسلین کہتے ہیں۔ ان کے پاس بظاہر کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن بڑے سے بڑے حاکم اور ظالموں کو انہوں نے ختم کیا۔ جناب موسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن موسیٰ نے فرعون کو ختم کر دیا۔ ابراہیم کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن نمرود کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن ابو سفیان کو ختم کر دیا۔ حسین کے پاس حکومت نہیں تھی، یزید کے پاس تھی، اور یزید کو ایسے ختم کیا امام حسین نے کہ کبھی وہ نہ اٹھا نہ اٹھ سکے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے جیے تو یہ بالکل روح کے لیے جینا ہوا، اسے کہتے ہیں عقل کامل۔ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ان ائمہ طاہرین کی گائیڈنس نصیب ہو، ان کے صدقے میں وہ توفیق ملے کہ ہم اچھے سے اچھے اعمال کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بھائیو۔ آج کل ویسے بھی پینڈیمک دور چل رہا ہے، چاروں طرف موت کا بازار گرم ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ اب جا کے تھوڑا سا سدھار بھی ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں آج سے 2-3 سال پہلے کی جو زندگی تھی وہ ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اور ورس ہو جائے گی۔ تو یہ روز کا تجربہ ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ جب ختم ہو رہی ہے تو صرف اس زندگی کی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کا ضامن اللہ ہے، تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی تاکہ اس میں اللہ برکت دے، لیکن ہمیں آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس میں بہترین عمل یہ ہے، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، نماز تو پڑھتے ہیں، تو وہی نماز اگر اول وقت پڑھ لیں، صبح کی نماز اگر کوئی اول وقت پڑھتا ہے اس کا دوہرا فائدہ ہے، کیونکہ صبح کی اذان کا وقت جو ہے نا وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے ملائکہ کی۔ رات کے ملائکہ واپس جاتے ہیں، صبح کے ملائکہ آتے ہیں، تو رات والے اپنی ذمہ داریاں سپرد کرتے ہیں صبح والے کے۔ رات والے جب انسان کوئی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے اذان سے پہلے تو وہ لکھ لیتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھا، تو اس میں نماز کا ذکر آ گیا اس کے۔ پھر یہ جو صبح والے ملائکہ ہوتے ہیں وہ اس کی نماز کے بارے میں لکھتے ہیں، تو دوہری نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب آغا بہجت سے پوچھا گیا کہ آغا کیسے ہم وقت پہ کیسے نماز پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز وقت پہ پڑھو، باقی نمازیں خود بخود اول وقت ہو جائے کریں گی۔ تو اس چیز کی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کیوں نہ اول وقت پڑھیں، کیوں لاسٹ مومنٹ میں پڑھا جائے، کیوں اس کو ڈیلے کیا جائے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔